بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم کی رات میرے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام جب اصحابہ کرام کے خیمے سے باہر آئے تو تمام اصحابہ کو باہر بلایا اور انگشتان امامت بلند کی، ایک ایک صحابہ کو اس کا نام لے کر بتا رہے ہیں کہ اے مسلم ابن اسجار یہ تیرا گھر ہے جنت میں، اے حر یہ تیرا گھر ہے، اے فلاں بن فلاں یہ تیرا گھر ہے۔ تمام اصحابہ کرام کو جنت میں محلات، مکانات، گھر دکھا دیے۔ تو اب عین الیقین ہے، بتانے والے وہ ہیں کہ جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، بابا قسیم النار والجنہ ہے۔ ہم اس زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھی، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ اب ان کو یقین ہے کہ جنت ہماری ہے، جنت میں ہم جائیں گے، بتانے والے حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اب یہاں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو جنت کا یقین ہے، اس کے بعد 10 محرم والے دن آیا کہ انہوں نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ ابو ثمامہ 10 محرم کے دن زوال کے وقت، ظہرین کے وقت سامنے آتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے، مولا دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں بجا لاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو دعا دی کہ اللہ تجھے بروز قیامت نمازیوں میں شمار کرے، کہ اس وقت تمہیں نماز یاد ہے جب تیر تلوار نیزے پرس رہے ہیں، ہر طرف دشمن کا خوف، دشمن کے حملے، لیکن اس عالم میں بھی آپ نماز، فرمایا ٹھیک ہے، فرادہ نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے تیمم کر کے اصحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو گئے۔ 10 محرم کے دن نماز با جماعت ہونے لگی اور اصحابہ کرام پیچھے ہیں، امامت کرا رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام۔ امام نے چاہا تھا کہ ان سے تھوڑا وقفہ جو ہے نا مل جائے تاکہ ہم نماز ادا کریں، لیکن انہوں نے وقفہ، جان کا وقفہ کرنے کی پر آمادگی ظاہر نہ کی، تو امام علیہ السلام نے جماعت، نمازی با جماعت کریں۔ 2 محافظ سامنے کھڑے کر دیے، عبداللہ حنفی ہے اور زہیر ابن قین ہے، چونکہ دشمن کا خطرہ ہے، یہ دونوں کھڑے ہو گئے آگے۔ ادھر سے نماز شروع ہوئی، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، اور ادھر سے مسلسل تیر انہوں نے برسانے شروع کیے۔ ادھر سے زہیر بھاگ بھاگ کر ان تیروں کو اپنے جسم میں لے رہا ہے، ادھر سے سعید اپنے جسم میں لے رہا ہے، وہ نشانہ لگا رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تیر امام تک نہ پہنچے۔ پتہ نہیں کتنے تیر جو جناب زہیر کو لگے، کتنی تیر جناب سعید کو لگے، لیکن اتنا ہے کہ جب 17واں تیر جناب سعید کے جسم پر لگا، اتنا سخت تیر تھا کہ جناب سعید زمین کربلا پر گرے، تڑپ رہے تھے، اور امام کی نماز ادھر سے ختم ہو گئی۔ امام نے اپنے آپ کو مصلی سے اٹھایا، جا کر سعید کا سر اپنے زانوں پر رکھا، جیسے ہی زانوں پر سر رکھا تو اس نے آنکھ کھولی، وجہ اللہ کی زیارت کی، چہرہ وجہ اللہ کی زیارت کرنے کے بعد ایک لفظ کہا، کہتے ہیں حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھے بتائیے کہ میں وفا کر سکا یا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعید تم نے انتہا کر دی وفا کی، لیکن سن، میری نماز کے آگے تم نے جان قربان کی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہو کر تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ بروز قیامت جب میں حسین جنت جاؤں گا تو تو میرے آگے آگے ہوگا، اور میں اس وقت تک میں جنت نہیں جاؤں گا جب تک تو میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز اتنا اہم ہے، نماز ضروری ہے۔ سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں درس کربلا میں سے ایک مین اور اہم جو درس ہے وہ نماز کا بھی ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، اس نماز کے لیے میں علی اکبر قربان کر رہا ہوں، اس نماز کے لیے علی اصغر ہے، اس نماز کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں۔ تو ان کے عزادار جو ہیں وہ نماز کو کبھی فراموش نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے خلاق دو عالم ہمیں ایسا نمازی بنا کہ جس طرح سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔